آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ان کی قربانی کا واقعہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی ہاشم و عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنے والد کے سب سے لاڈلے، محبوب اور منظور نظر تھے، اور وہ سب سے بڑھ کر خوبصیرت اور عفت و مان بھی تھے۔ ان کے والد عبد المطلب پر شاہ زمزم کی کھدائی کے وقت جب قریش کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا تھا تو اس موقع پر انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے جو میرے سامنے جوان ہو کر میرے دستے بازو بن گئے تو ان میں سے ایک کی اللہ کے نام پر خانہ کعبہ کے قریب جا کر قربانی کروں گا۔ جب ان کی دعا پوری ہو گئی اور 10 لڑکے جوان ہو کر معاون ہو گئے تو انہوں نے منت کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنے لڑکوں کو بات بتائی تو ان سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے قربان کس کو کیا جائے۔ اسے حل کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نکل آیا۔ انہوں نے بھی اپنے جدہ امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح برضائے رغبت باپ کی خوشنودی اور رضائے الہی کے لیے قربان ہونا منظور کر لیا۔ تو باپ نے ایک مرتبہ پھر سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ کر دیا، چھری اور بیٹے کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ عبداللہ کی بہنیں رونے لگیں۔ رؤسائے قریش نے جب یہ دلدوز منظر دیکھا تو ان سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے عبد المطلب کو روکا۔ اپنے برادر شقیق کو قربانی سے بچانے کے لیے ابو طالب نے چند اشعار کہے جن میں زیر لب اپنا مدعا بیان کیا۔ خاص طور پر عبداللہ کے ننھیال بنو مخزوم میں سے ان کے ایک ماموں مغیرہ نے سخت مزاحمت کی اور کہا کہ آپ اپنی نذر کا کفارہ ادا کر لیں۔ اس کے لیے جتنے مال کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ اس نئی صورتحال کے پیش نظر عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم سب یہی چاہتے ہو تو پھر مجھے بھی کوئی راستہ بتاؤ کہ میں اپنی نذر کے بارے میں کیا کروں۔ تو رؤسائے قریش نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے قریب خیبر کے مقام پر ایک کہنہ رہتی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ جو فیصلہ کرے اس پر عمل کر لینا۔ وہ وہاں گئے، سارا ماجرا کہا سنایا تو اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ اندازی کرو۔ اتفاق یہ کہ اس قرعہ اندازی میں بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اس نے کہا 10 اونٹوں اور بڑھاؤ اور قرعہ اندازی کرو۔ اس طرح 10 کر کے بڑھتے گئے مگر 90 اونٹ ہو جانے تک ہر مرتبہ عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ پھر جب 100 اونٹ ہو گئے تو اونٹوں پر نکل آیا۔ سیرت ابی ہاشم میں لکھا ہے قرعہ جب 100 اونٹوں پر نکل آیا تو قریش نے کہا اے عبد المطلب تیرے رب کی رضا پوری ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا باخدا مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ میں 100 اونٹوں اور عبداللہ پر 3 مرتبہ قرعہ اندازی نہ کر لوں۔ پھر یکے بعد دیگر 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ ہی قرعہ اونٹوں پر نکلا۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی فدیہ اور نذر کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر دیے۔
اس واقعے سے قبل انسانی دیت یا خون بہا 10 اونٹ تھے، لیکن اس کے بعد 100 اونٹ ہو گئے، اور اسلام نے بھی اس مقدار کو قائم رکھا۔ گویا عبد المطلب کے خلوص اور والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی قدر و قیمت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا، اور قتل کی وارداتوں میں بھی نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ اس طرح یہ واقعہ نہ صرف ملک عرب بلکہ عالم انسانیت کے لیے باعث برکت ہو گیا، اور کیوں کر نہ ہوتا، جس میں فرزند جلیل کو رحمت العالمین بننا تھا، اس کے آباء اکرام کا بھی بنی نوع انسان کے لیے ایسا ہی محسن ہونا ضروری تھا۔ خلیل اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ اور عبد المطلب نے خلوص اور وفا کی جو بے نظیر مثال قائم کی تھی، انہیں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اشعار میں یادگار بنا دیا اور فرمایا، میں 2 قربان ہونے والے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ علامہ زرقانی نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے! یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اس کی بات پر نکیر نہیں کی۔ یہ تھا واقعہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قربانی کا تھا، جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے۔ آئندہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور والدہ کی شادی کا تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔